اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ ویری گڈ مارننگ، اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو آج جو ٹاپک ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اور آج کے جو ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں گے اوورآل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس دنیا میں، اور اسپیشلی دیز آر لیٹسٹ ڈیولپمنٹس بائی 2023۔ تو ہم نے دیکھنا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ہم مسلمز ہیں، اور ہمیں ایز اے مسلم بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور کیونکہ ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام، تو ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو کیپ این آئی آن دا ریسنٹ ڈیولپمنٹس۔ اس میں نہ صرف ہمیں خود ٹیکنالوجی کو ڈیولپ بھی کرنا چاہیے، ریسرچ میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو گائیڈ لائنز بھی ہمیں دینی چاہیے کہ فرام اسلامک پرسپیکٹیو واٹ آر دی ڈفرینٹ پاسبلٹیز، اور ٹیکنالوجی کو بہتر انداز میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ٹاپک کو سلیکٹ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آج کل جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ڈیفینیٹلی ان کو گائیڈ لائنز بھی دی جائیں کہ واٹ آر دی ڈفرینٹ کرنٹ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس، تاکہ وہ ان کو دیکھیں اور ان کو اپنے جو فیوچر نیو ٹرینڈز ہیں ان پہ بھی وہ ریسرچ کریں، ٹیچنگ کریں، اور نئی جو کوالیفیکیشنز ہیں اپنی امپروو کریں۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو گائڈ آر اسٹوڈنٹس ایز ویل۔ تو ناؤ دیز آر بیسیکلی 7 ٹاپ ٹرینڈنگ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس۔ تو آج بس تھوڑا ٹو دی پوائنٹ ہم بات کریں گے اور سادہ الفاظ میں، تاکہ ہر ایک کو سمجھ آئے کہ یہ کون کون سی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو آج کل جو ٹرینڈس چل رہے ہیں اس میں ٹاپ پہ اگر دیکھا جائے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، پھر اسی طرح سیکنڈ پہ روبوٹکس، اور روبوٹکس پروسیس آٹومیشنز، اور اسی طریقے سے تھرڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو 3D پرنٹنگ، اور فورتھ پہ بلاک چین ٹیکنالوجی، اور ففتھ پہ اسی طرح انٹرنیٹ آف تھنگس، اور سکس پہ سپر ایپس، اینڈ فائنلی سیونتھ پہ 5G ٹیکنالوجی۔ تو یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ٹرینڈنگ ٹیکنالوجیز ہیں جن پہ آج کل بڑے تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور ہم ان پہ تھوڑی ذرا بریفلی اس کو ڈسکس بھی کریں گے، پھر اس کے اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ گیپس ہیں، اور فردر ان کو کیسے بھی فردر امپروو کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان تمام ٹیکنالوجیز کو ہم نے ہیومینٹی پرسپیکٹیو سے ڈیفینیٹلی اٹیچ کر کے تو ان ساری کیٹیگریز کو ہم کنکلوڈ کریں گے کہ ہاؤ دیز کمز انڈر دی امبریلا ٹرم آف ڈیجیٹل اسلام۔ تو انیشیلی لیٹس ٹاک اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک پریویس بھی ایک لیکچر ڈسکس کیا ہے اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور 5G ٹیکنالوجی۔ 5G ٹیکنالوجی پہ بھی ایک الگ لیکچر دیا ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بھی ڈیفینیٹلی ہم نے بات کی ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بات کرتے چلیں کہ یہ پچھلے 10 ایئرز میں اس میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور تاکہ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اتنا زیادہ انوالو کیا جا رہا ہے ہماری ڈیلی لائفز میں کہ ہم کیسے رہتے ہیں، رہن سہن ہمارا، تھنکنگ ہماری، ورکنگ ہماری، انٹرٹینمنٹ، تو ہر چیز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیسے یوز کیا جائے اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے، اور ڈفرینٹ کمپنیز بھی اس پہ AI پہ کافی کام کر رہی ہیں تاکہ کسٹمرز کی ڈیمانڈز کو، پریفرنسز کو، اور ان کے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کو، اور ان چیزوں کو مینیج کیا جائے، اور ہیومنس کو الٹیمیٹلی ریپلیس کیا جائے، اور امیج اینڈ اسپیچ ریکگنیشن، اور اسمارٹ فونز، اور نینو ٹیکنالوجیز، اور ڈیٹا انالیٹکس ٹولز، CRM ٹولز، اور اس پہ پلان کیا جا رہا ہے کہ بائی 2025 $190 بلین اس پہ انویسٹ کیا جائے، تو اور اس کی انڈسٹری یہ بن جائے۔ تو بہرحال اچھی بات ہے، ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے، لیکن پھر وہی بات کہ جی اسلامک پرسپیکٹیو سے، ہیومینٹی پرسپیکٹیو سے بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ چلیں اینڈ پہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے روبوٹکس ہے، اور اس میں روبوٹکس میں
ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ روبوٹکس پروسیس آٹومیشن بھی، اور اس میں اے آئی اور مشین لرننگ سے ریلیٹڈ بھی کافی جاب اپرچونٹیز ہیں. اور اگر اوور آل جابس کو دیکھا جائے تو ایک انالیسز کے مطابق اس میں آپ جو جابز اپرچونٹیز ہیں 5% کے قریب جاب جو ہوں گی وہ روبوٹکس اس کو کور کر لے گا. تو اسی طریقے سے ڈیٹا کلیکشن اور انالیسز کے لیے بھی روبوٹکس، اور زندگی کے مختلف جو بھی سیکٹرز ہم دیکھ لیں اس میں بھی روبوٹکس کو یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح تھرڈ پہ ہے جی 3D پرنٹنگ. 3D پرنٹنگ جس طرح یہ ہماری ڈفرینٹ مینوفیکچرنگ اور بلکہ جو بایو میڈیکل سائنسز ہیں ان میں بھی ان کا کافی یوز ہے. اور 3D پرنٹنگ بیسیکلی اگر لیٹ سپوز میڈیکل سائنسز میں اس کی ایگزامپل لیں تو آپ MRI کرنے کے بعد ان کی ڈیٹیلز اگر 3D پرنٹر کو دے دیں تو وہ خاص مٹیریل کے ساتھ پورے اس کا اسٹرکچر ڈیزائن کر دے گا تاکہ زیادہ افیکٹولی ہم اس ڈائگنوز کر سکیں اس ڈیزیز کو، پرابلم کو، اور ہم اس کو سلوشن نکالنے میں آسانی ہو سکے. تو یہ بھی ایک بڑی ایمرجنگ فیلڈ ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ جو فیلڈ ہے دیٹ از ایمرجنگ، جو ٹرینڈ ہے دیٹ از بلاک چین ٹیکنالوجی. تو جس کا ڈیٹا سے بہت بڑا گہرا تعلق ہے، اور بلاک چین مینز بلاک آف، یہ ڈیٹا کو سیکیور کرنا اور پروٹیکٹ کرنا، اور یہ سپلائی چین مینجمنٹ یا جتنے بھی پروسیسز ہیں ان کے ڈیٹا کو بلاکس کی صورت میں سیکیور کر کے پروٹیکٹ کرنا اور چین کی صورت میں ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دینا، اور جس میں ڈیٹا سائنسز اور ساری فیلڈ اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے پھر انٹرنیٹ آف تھنگز میں بھی بڑا کام ہو رہا ہے، اور اس میں $1.1 ٹریلین بائی 2023 تک انویسٹ کرنے کا پلان ہے. اور اسی طریقے سے 2030 تک 50 بلین جو تھنگس ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پلان ہے. تو اب اس میں انٹرنیٹ آف تھنگس پہ بھی میں نے ڈیٹیل پہ بات کی ہے کہ اس میں جسٹ تھنگس ہونی چاہیے، تو یہ لیونگ بینگز کو بھی کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے میں پھر ڈیفینیٹلی کافی سارے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے. بہرحال میں نے فی الحال آپ کو یہ جو ایمرجنگ فیلڈز ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. اسی طرح سپر ایپس ایک اور فیلڈ ہے اور ٹرینڈ ہے ٹیکنالوجی میں. اور سپر ایپس میں آپ کی ایپس اور پلیٹ فارمز اور ایکو سسٹم، یہ ساروں کو کمبائن ان کے فیچرز کو کر دیا جاتا ہے. اس طرح ہم اگر اگزامپل لیں مائکروسافٹ ٹیمز کی، تو اس میں ایپس بھی ہیں، پورا پلیٹ فارم بھی ہے، اور ایکو سسٹم، یعنی کم سے کم خرچے میں آپ ساری اب آن لائن میٹنگ کر لیں، کلاس رومز کر لیں، کانفرنسز کر لیں. تو یہ ایٹ دا سیم ٹائم سپر ایپس ہیں. اور اسی طرح چائنیز ڈفرینٹ کمپنیز بھی اس پہ بڑا کام کر رہی ہیں، اور دنیا میں اس پہ بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے تاکہ بزنس اور کسٹمرز اور کنوینئنس کے لیے کسٹمرز کے لیے کام کیا جا سکے. اور جہاں تک 5G ٹیکنالوجی کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی دس از دی ایڈوانس ورژن آف 4G ٹیکنالوجی. تو 5G ٹیکنالوجیز پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے، اور یہ اگر 1 GB پر سیکنڈ ہو اسپیڈ 4G کی تو یہ 10 GB پر سیکنڈ، یعنی دیٹ از 10 ٹائمز فاسٹر دین 4G. تو اس کی میں بھی بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ایک لیکچر ڈسکس کیا ہے، اور اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز پہ بھی بات کی اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی. تو بہرحال ہمارے آج کے لیکچر کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نہ صرف ان کے بارے میں بتایا جائے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی اور ہر ایک کو بھی انفارم کیا جائے. تو اس کے اندر جو پازیٹیو جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں ڈیفینیٹلی ان پہ کام کیا جائے. اور اگر ان میں انہوں نے یہ ساری چیزیں تو بتا دیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف ٹیکنالوجی کے ایک ایلیمنٹ پہ ڈسکشن کیا، تو ہیومینٹی کا بیچ میں پرسیپشن پوائنٹ آف ویو کہیں پہ بھی ڈسکس نہیں ہوا. انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ جی ٹیکنالوجی والے یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو لیڈ اور رول دا ورلڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی وداؤٹ ہیومینٹی
کیسے رول کر سکتی ہے. تو ڈیجیٹل اسلام بیسیکلی ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو رول دا ورلڈ. اور یہ ڈیفینیٹلی پھر ڈیجیٹل اسلام ایکچولی ٹیکنالوجی کے ریسنٹ ٹرینڈز ہمیں نہیں کہنے چاہیے، ہمیں ڈیجیٹل اسلام کے ریسنٹ ٹرینڈز کہنے چاہیے، اور یہ تمام کانسیپٹ ڈیجیٹل اسلام کے امبریلا میں کور ہو جاتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی میں نے ایک سمپل سا اصول پہلے بھی بتایا کہ ٹیکنالوجی وہ یوز کرنی چاہیے جو انسانوں کی آسانی کے لیے ہو، سہولت کے لیے ہو، فیسیلیٹیٹ کیا کرے جو کرے. لیکن جو ہیومنس کو اگر ریپلیس کرے اور اللہ کی اتنا پاور کو چیلنج کرے تو دیٹ ٹیکنالوجی از ڈیفینیٹلی ڈیمیجنگ فار ہیومن بینگس. ٹھیک ہے، دیٹ از ناٹ الاؤڈ. تو بہرحال اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ.